حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس عظیم الشان اور پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے حسن اخلاق۔ صدر ذی وقار، اخلاق کا حسن انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اخلاق انسان کی عادت بھی ہے، جبلت بھی اور تربیت بھی۔ اخلاق کسی بھی مذہب، مسلک یا مکتبہ فکر کی میراث نہیں، بلکہ اخلاق دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھ آئے ہیں ساحل، ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھ آئے ہیں ساحل، ردی کے اسی ڈھیر میں آداب پڑے تھے۔ صدر علی وقار، جس معاشرے میں اخلاق ناپید ہو وہ کبھی مہذب نہیں بن سکتا۔ اس معاشرے میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت اور باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جناب صدر، جن معاشروں میں اخلاقیات کی کوئی قیمت نہ ہو وہاں شرم و حیا نہیں ہوتی، امن اور سکون نہیں ہوتا اور اس قوم اور معاشرے کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا یقینی ہوتا ہے۔ آڑے اخلاق آ گئے ورنہ، آڑے اخلاق آ گئے ورنہ، لکھتا میں داستان اپنوں کی۔ جناب صدر، اچھے اخلاق کی مالک قومیں ہمیشہ عروج اور ترقی حاصل کرتی ہیں اور برے اخلاق کی حامل اقوام زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ افسوس، آج اخلاقی بگاڑ ہمارے معاشرے اور زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے۔ معاملہ حقوق و فرائض کا ہو یا تعلیم و تربیت کا، عبادت کا ہو یا قانونی معاملات کا، امانت، صدق، عدل، ایفائے عہد، فرد شناسی اور دیگر اعلیٰ اقدار کا ہم میں فقدان ہے۔ صدر ذی وقار، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ سے مثبت و منفی معاملات کا گہرا اور براہ راست تعلق ہے۔ بلکتے بھوک سے چہرے کبھی ماہتاب نہیں رہتے، بلکتے بھوک سے چہرے کبھی ماہتاب نہیں رہتے، اگر پانی نہ ملے پھول بھی شاداب نہیں رہتے۔ غریبی چھین لیتی ہے حسن اخلاق کی دولت، غریبی چھین لیتی ہے حسن اخلاق کی دولت، جہاں افلاس ہو تہذیب کے آداب نہیں رہتے۔ شکریہ۔